آج انشاءاللہ تعالی جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے بسم اللہ شریف کی فضیلت اور اس کی برکات۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے کی، سننے کی اور آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے جب بسم اللہ شریف کو نازل کیا تو یہ اس وقت غنیت و طالبین میرے پاس موجود ہے، جو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 295 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو باطل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیے اور شیطانوں پر آسمانوں سے انگاروں کی مار پڑی۔ شیطانوں پر آسمان سے انگاروں کی مار پڑی۔ انگار کہتے ہیں آگ کا جلتا ہوا ایک گولا کہہ لیں، اس کو انگارہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرما دے گا، اور جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اللہ اس میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اس شخص کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دوزخ کے 19 فرشتوں سے بچا لے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے کہ اس کے 19 حروف ہیں۔ اس کے حروف کتنے ہیں جی؟ بولیں سارے، کتنے ہیں؟ 19۔ پہلے با، اس کے بعد سین، پھر میم، پھر الف، پھر لام، پھر لام، پھر ہا، پھر الف، پھر لام، پھر را، پھر ہا، پھر میم، پھر نون، پھر اس کے بعد جو ہے وہ الف، پھر را، پھر ہا، پھر یا، پھر میم۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 19 حروف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ شریف پڑھا کرتا ہے اس کے 19 حروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہر حرف کو اس بندے کے لیے عذاب کے ایک فرشتے کے آگے ڈھال بنا دے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنے کی وجہ سے یہ 19 حروف سارے اکیلے اکیلے اس بندے کے آگے ڈھال بن جائیں گے۔ جب عذاب کے 19 فرشتے آئیں گے، اس کو بسم اللہ کے 19 حروف اس عذاب کے فرشتوں کے سامنے رکاوٹ بن کے اس بندے کو بچا لیں گے۔ اور بسم اللہ شریف والا جو کاغذ ہوتا ہے جس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی اگر ہم تعظیم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے زمین سے ایسا کاغذ جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے اس کو اس ڈر سے اٹھا لیا کہ زمین پر یہ پامال نہ ہو جائے، یہ زمین پر اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اس نے اس ڈر سے اس کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے والدین پر عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں پھر بھی اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے جنت کا داخلہ تو کافروں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے کافروں پر بھی اس کے اس عمل کی وجہ سے اگر اس کے والدین کافر بھی دنیا سے گئے، اللہ پھر بھی اس حرکت کی وجہ سے اس کے والدین سے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ عذاب ہلکا کر دیتا ہے۔ دنیا حضرت بشر حافی کو جانتی ہے، آپ کی باقی نیکیاں تو بہت ہیں، لیکن جس وجہ سے آپ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے وہ وجہ کیا تھی؟ تو میرے دوستو وہ وجہ یہ تھی کہ آپ جا رہے تھے، دیکھا تھا زمین پہ ایک ورق گرا ہوا ہے جس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اور آپ نے اس ورق کو دیکھا اور دیکھ کے سوچا کہ اللہ کا نام ہے اور یہ قدموں میں جو ہے وہ راستے میں پڑا ہوا ہے، یہ تو اس چیز کے لیے نہیں ہے،
آپ نے اسے اٹھایا اور اسے صاف کیا، اسے عطر لگائی اور جا کر اسے اپنے گھر میں اچھی جگہ پہ، چھتی جسے ہم کہتے ہیں اونچی جگہ پہ، بڑے ادب کے ساتھ اس کو رکھ دیا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث آپ نے ابھی سنی ہے کہ جس نے اس نیت سے بسم اللہ شریف والے ورق کو زمین سے اٹھا لیا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس بندے کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ پر انعام یہ ہوا کہ حسب عادت، پہلے بھی عادت تھی شراب پینے کی، آپ پھر شراب پینے کے لیے شراب خانے میں چلے گئے، شراب پینے کے لیے دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ بشر حافی کو سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ جیسے سلام بھیجے، اس سے بڑی دنیا میں اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ وہ جو السلام ہے، جس کا نام ہی سلام ہے، وہ خدا جس کا نام ہی سلام ہے، وہ سلام بھیج رہا ہے بندے پر، تو یہ کوئی چھوٹا وصف اور چھوٹی شان تو نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی نے اس وقت جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، آپ نے ساری زندگی اس کے بعد جوتا نہیں پہنا کہ جس حالت میں مجھے اللہ نے سلام بھیجا تھا اس وقت میرے پاؤں ننگے تھے، اب میں بعد میں کبھی بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ اسی وجہ سے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ حافی کا مطلب ہوتا ہے پیدل یا ننگے پاؤں والا، تو اس وجہ سے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے اللہ کے نام کی بسم اللہ شریف کی تعظیم کی تو مقام یہ ملا کہ بعد میں چونکہ آپ جوتا نہیں پہنا کرتے تھے تو جس راستے میں آپ نے جس راستے سے چل کے جانا ہوتا تھا اس راستے میں جانور بھی گوبر نہیں کیا کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا اس راستے سے انہوں نے گزر کے جانا ہے۔ تو یہ شان ہے اس بندے کی جو بسم اللہ شریف کی تعظیم کرتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ شریف کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا، لوح سے مراد اللہ کی بہت بڑی تختی ہے اور قلم سے مراد اللہ تعالیٰ کا قلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم جو ہے وہ لوح پر چلا اور اس نے اس پر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ سارے کا سارا لکھ دیا، اور قلم نے لوح پر سب سے پہلے جو چیز لکھی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا تھا۔ یعنی قلم نے لوح محفوظ پر سب سے پہلا جو جملہ لکھا وہ کیا تھا جی؟ بولیں سارے، کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تک لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امان مقرر فرما دی ہے۔ اور سب سے پہلی یہ آیت ہے جو آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے نا دنیا میں تو آپ پر سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی برکت سے میری اولاد عذاب سے محفوظ رہے گی، اور جب تک اس کا ورد کرتی رہے گی پھر عذاب سے بچی رہے گی۔ اس کے بعد یہ آیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ دوبارہ نازل ہوئی، اور جب آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نے اس کی اس وقت تلاوت فرمائی جب آپ کو منجنیق میں بٹھا کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر جب پھینکے جا رہے تھے اس وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ان کے لیے ٹھنڈی ہونا، لیکن ٹھنڈی اتنی بھی نہ ہو جانا کہ انہیں ٹھنڈ لگنے لگ جائے، بردا وسلاما، ان کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت آگ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے اس وقت اللہ کا جو نام، جس وقت عذاب کو ظاہری طور پہ ایک عام بندے کے لیے، آپ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، عام بندے کے لیے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ مشکل مرحلہ تھا کہ اس کو اتنا بڑا دنیا میں عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے کہ آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اور آگ اتنی بڑی ہے کہ غلیل کی طرح کی منجنیق بنائی گئی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ اس وقت اللہ کا نبی اللہ کے صفاتی ناموں کو جانتا ہے کہ اللہ کے 99 نام میں اور آپ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی بدرجہ اولا جانتا ہے، وہ اللہ کی ساری شانیں جانتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نبی جس وقت آگ کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت اللہ کا جو نام اس وقت زبان پہ لاتے ہیں وہ
اللہ کی کوئی اور حمد یا کوئی اور توصیف نہیں، بلکہ یہ وہی کلمہ ہے جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہوئے یہ جملہ اپنی زبان پہ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی، اور اس کی برکت سے وہ فرعون اور اس کے جادوگروں پر حاوی رہے، حامان کے لشکروں پر حاوی رہے، قارون اور اس کے پیروکاروں پر آپ غالب رہے۔ اس کے بعد پھر اسے اٹھا لیا گیا اور پھر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نازل کیا گیا۔ اس وقت ملائکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا، آج جس وقت آپ پہ اب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، آپ جانتے ہیں کہ ہواؤں پہ آپ کی حکومت ہے، جنوں پہ آپ کی حکومت ہے، اور پوری روئے زمین پہ اس وقت آپ کی بادشاہت تھی۔ آپ کے علاوہ اس وقت دنیا میں اور کسی کی بادشاہت نہیں تھی، پوری دنیا کے آپ بادشاہ تھے، لیکن جس وقت آپ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اس وقت فرشتوں نے کہا تھا، اے سلیمان علیہ السلام، آپ کی بادشاہت کو اللہ نے آج مکمل فرمایا ہے کہ آج آپ پہ بسم اللہ شریف نازل ہوئی ہے۔ اور ملائکہ نے اس وقت قسم اٹھا کے کہا کہ آپ بسم اللہ شریف آپ پہ نازل ہوئی ہے، آج آپ کی بادشاہت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جس چیز پہ بسم اللہ شریف پڑھتے تھے وہ چیز آپ کی تابع فرمان بن جایا کرتی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے اسے مجھ پہ نازل فرمایا ہے، میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے، اور جب ان کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے تو ان کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس بسم اللہ کو اپنے خطوں کے اندر بھی لکھا کرو، یعنی کسی کو خط لکھنا ہے نا تو بسم اللہ لازمی لکھا کرو، اور اپنی کتابوں کے اندر بسم اللہ لازمی لکھا کرو۔ اور پھر میرے محبوب فرمانے لگے، جب اس کو لکھتے ہو تو صرف ہاتھ سے نہ لکھا کرو، ساتھ اپنی زبان سے پڑھ بھی لیا کرو۔ اس قدر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ ترغیب دلائی کہ فرماتے ہیں کہ چاہے تم کسی کو خط لکھ رہے ہو، کتاب لکھ رہے ہو، کچھ بھی لکھ رہے ہو تو شروع میں بسم اللہ لازمی لکھا کرو، اور جب لکھتے ہو تو پھر اپنی زبان سے پڑھنے کا بھی شرف حاصل کر لیا کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے امتی آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں بسم اللہ شریف ہوگی، اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنی بڑی نیکیاں ان کی کون سی ہیں کہ ان کی نیکیاں اگرچہ امت محمدیہ کی عمریں باقی امتوں سے تھوڑی ہیں، اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، باقی امتوں کی عمریں زیادہ ہیں، تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اتنی نیکیاں کیوں ہیں؟ تو بتایا جائے گا ان کے پاس نیکیاں اتنی زیادہ اس لیے ہیں کہ یہ اپنی زبان پہ بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرتے تھے، یہ زبان پہ بسم اللہ شریف رکھا کرتے تھے۔ اس واسطے میرے دوستو عادت بنا لیں، کوئی بھی جو جائز کام ہے اس کام کا جائز ہونا شرط ہے، ناجائز کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یہ الٹا گناہ مل جائے گا کہ کام غلط کر رہے ہیں، میں یعنی بندہ معاذ اللہ رشوت پکڑ رہا ہے کسی سے اور کہے بسم اللہ کرو جی پڑھاؤ نا، تو یہ بسم اللہ کی توہین ہو جائے گی۔ کسی کو سود دینے لگا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دے گا تو یہ توہین ہو جائے گی۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ اللہ معاف کرے کوئی شراب کا لین دین کر رہا ہے، اس وقت بسم اللہ پڑھے گا تو پھر یہ بسم اللہ کی توہین ہو جائے گی۔ بسم اللہ شریف ہر جائز کام اور ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا عادت بنا لیں۔ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جنت کیا کہتی ہے؟ جنت اس بندے کی بسم اللہ شریف سنتی ہے تو وہ کہتی ہے لبیک و سعدیک، اے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، یعنی جنت سن کے کہہ رہی ہے کہ تو بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے، اے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس کے صدقے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ بھئی جس کے لیے جنت دعا کرے کوئی چھوٹا مرحلہ تو نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جو ہمارے مسلمان بھائی مر کے دنیا سے چلے گئے انہیں جنت عطا فرما، ہم سارے جنت کی دعا کر رہے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ جنت خود بندے کے لیے دعا کرے کہ تو اے بندے تو میرے اندر آ، اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس بندے نے بسم اللہ شریف پڑھ لیا ہے، اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں سے ہی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں، ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، تمام انسانیت کی برائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے جتنے گناہ ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں سارے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں یہ بسم اللہ شریف رکھ دی جائے تو یہ تب بھی یقیناً ان سارے گناہوں سے بسم اللہ شریف کی جو ہے یہ نیکیاں ہیں، بسم اللہ شریف، اس کا وزن ان سارے گناہوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام اللہ وہ بھی استعمال ہوا ہے، الرحمن وہ بھی استعمال ہوا ہے اور الرحیم وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے 3 ایسے نام میرے محبوب فرماتے ہیں کہ استعمال ہوئے کہ اگر ان 3 ناموں کو رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں سارے گناہ رکھ دیے جائیں، اس کے باوجود بھی وہ 3 نام اللہ کے ایسے شان والے ہیں کہ وہ سارے گناہوں سے زیادہ وزن اللہ کے ان 3 ناموں کا بن جائے گا۔ تو اس واسطے کوشش کریں اپنی زبان کا ورد بنا کے رکھیں۔ ابھی میں نے اس کی تفسیر کے اندر نہیں گیا کہ با کا مطلب کیا ہے، سین کا کیا ہے، میم کا کیا ہے، پھر اللہ کا کیا ہے، پھر الرحمن کا، الرحیم کا، یہ سارا اس کی تفصیل باقاعدہ اگر جو ہے وہ وقت ہوتا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، لیکن چونکہ میرا موضوع جو ترجیحی بنیاد پہ یہ تھا کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے، اس کی عادت بنا لیں، بسم اللہ شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ میں نے نوٹ کیا اس بات کو کہ جو ہی نماز کا سلام پھرتا ہے اسی وقت کلمہ شریف پڑھنے کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً آواز آنے لگ جاتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بھائی ایک آدھا سیکنڈ زیادہ لگے گا، آپ ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا کریں، پڑھ کے پھر جو ہے وہ اس کی تلاوت کیا کریں کہ آج آپ نے بسم اللہ کی برکات بھی سن لی ہیں اور قرآن کے اندر باقاعدہ حکم ہے اللہ کا کہ جب قرآن پڑھا کرو تو پہلے شیطان سے میری پناہ مانگ لیا کرو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس واسطے 1 منٹ زیادہ لگے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جب بھی تلاوت آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ تلاوت جو ہے وہ کیا کریں اور بسم اللہ شریف کو ہر جائز کام سے پہلے اپنی عادت بنا لیں۔ آپ دنیا سے جائیں گے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میں جو دنیا میں شوق سے بسم اللہ شریف پڑھا کرتا تھا کتنی دفعہ اللہ کی جنت میرے لیے دعا کر چکی ہے، کہ جنت خود دعا کر چکی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر جو ہے وہ جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔